اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ یہ سورۃ الاعراف کا مسلسل درس جاری ہے، اور آپ نے ایک بات محسوس کی ہے کہ ہر درس کے اندر وہی مضمون ہے جو مختلف اینگل سے آ رہا ہے، مختلف الفاظ سے آ رہا ہے۔ قومیں تبدیل ہو رہی ہیں، انبیاء تبدیل ہو رہے ہیں، علاقہ تبدیل ہو رہا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن بات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ یہاں صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور وہ گفتگو جو ان کی ہوئی ہے اپنی قوم کے ساتھ، اس کا ذکر ہے، اور وہی دعوت دی جا رہی ہے جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر اٹھائی ہے، اور وہی بات ہے جو جوہری بات ہے اس پوری کائنات کی کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، اسی نے یہ کائنات بنائی ہے، اسی نے زمین بنائی ہے، وہی تمہاری روزی کا انتظام کر رہا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں نوازنے کے لیے اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مخفی خزانہ تھا، اپنے اظہار کا انداز اختیار کیا، اس نے چاہا، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں۔ وہ اکیلا مالک ہے، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے، جو الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوں اور اسی انداز سے وہ بات بیان کر دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ سارے کے سارے جنوں اور سارے کے سارے انسانوں، اگر تم میں کوئی سب سے بڑے شقی القلب انسان یا جن کی طرح ہو جائے، یعنی سب سے بڑا میرا نافرمان ہو جائے، جیسا سب سے بڑا ایک نافرمان ابلیس ہے، شیطان جسے کہتے ہیں، سارے کے سارے اگر ایسے ہی ہو جاؤ، سارے انسان ایسے ہو جائیں، سارے جن ایسے ہو جائیں، تو میری بادشاہی کے اندر ایک بال کے کونے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اسی کا الٹ بھی اسی طرح ہے کہ تم میں سے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے اگر سب سے زیادہ فرما بردار اور مخلص مومن کی طرح ہو جائیں، تو میری بادشاہی کے اندر ایک بال کے کونے کے برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، جس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے کہ تم میں سے جس کو کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو اللہ کی تعریف کرے، اس مالک نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اور جس کے ساتھ کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو وہ اپنے آپ کو کوسے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اور پھر کہا کہ سارے کے سارے جنوں اور سارے کے سارے انسانوں، اگر تم ایک چٹیل میدان کے اندر کھڑے ہو جاؤ اور ہر ایک اپنے دل کی مراد اللہ سے مانگنا شروع ہو جائے، سارے، یعنی اس میں جوان بھی ہیں، وہ اپنی مزاج کے مطابق مانیں گے، بوڑھے اپنے مزاج کے مطابق مانیں گے، خواتین اپنے مزاج کے مطابق مانگیں گی، بچے ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق ایک سوال کریں گے، سارے کے سارے اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے شوق کے مطابق سوال کرنا شروع کر دو، چاہت پیش کرو، اور سب کی اللہ تعالیٰ مانگ پوری کر دے، تو اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے جتنی سمندر میں کوئی انگلی ڈبوئے یا سوئی ڈبوئے اور واپس نکالے تو بہرحال کمی آ گئی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی عظیم ہستی ہے۔ اس نے انسان سے کیا مانگنا ہے؟ وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح انسان ہوتے ہیں، اس کے کچھ غلام ہوتے ہیں، کچھ ورکر ہوتے ہیں، ان سے کچھ امیدیں وہ رکھتا ہے کہ یہ کچھ مجھے یعنی دیں گے، کما کے لائیں گے، میری حفاظت کریں گے، میرا دفاع کریں گے، میری حمایت کریں گے۔ وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، قوت متین کا مالک ہے، اس کا ارادہ ہی عمل میں آ جاتا ہے،
اس کے ارادے ہی کے ساتھ سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہے تو سارے زمین والوں کو ایک لمحے کے اندر مومن بنا دے، اور وہ چاہے تو ان کو پہلے سے اسی طرح پیدا کر دے، اس کا اگر یہ منصوبہ ہے۔ تو اس طریقے سے سمجھایا کہ ایک حد تک تم پریشان ہو سکتے ہو کہ آپ کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے، لیکن اس سے آگے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، دونوں راستے بتا دیے جائیں گے، دونوں باتیں بالکل ساتھ ساتھ چلیں گی، اور اس کے بعد جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ جس کو اچھا لگتا ہے یہ راستہ، جس کے دل میں اللہ کا وقار ہے، اللہ کی عزت ہے، وہ اپنے شعور کے ساتھ یہ راستہ اختیار کرے، کسی دوستی کی وجہ سے نہیں، کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ خود وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا مالک اور خالق کتنی عظیم ہستی ہے، اور شکر ادا کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، پہلا احسان اس کا یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ الخالق ہے، کتنی مخلوق اس نے پیدا کیا ہے، کی ہے اور کرے گا، اور شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو انسان بنایا ہے۔ کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا تھا، پھر انسانوں کے اندر کیسا ماحول دیا، کیسا گھرانہ دیا، کیسی خوبصورت شکل و صورت عطا فرمائی۔ وہ بدصورت بھی بنا سکتا تھا، وہ کوئی غریب بھی آپ کو یعنی بالکل انتہائی آخری درجے کے جس طرح کمزور لوگ ہوتے ہیں اس طرح بھی بنا سکتا تھا، معذور بنا سکتا تھا، آٹزم بنا سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا۔ تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ پھر انہی انسانوں میں کتنے ہیں جو بھٹکے پھر رہے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، بتانے والے بھی آئے تھے، سمجھانے والے بھی آتے رہے، کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے بات مان کر نہ دی ہے، تو اس کے بعد اللہ کے عذاب کے مزے چکھے انہوں نے۔ تو اس کے بعد شکر ادا کرو کہ مالک نے تمہیں ابھی موقع دیا ہے۔ یہ بات وہی بات ہے کہ جس کے ماننے کے اوپر آپ کی دنیا اور آخرت کا سارا دار و مدار ہے، اور نہ ماننے کے اوپر جو خسارے میں جانے والے لوگ ہیں ان کے اندر آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ جہنم کی آگ تمہارے جسم و جان کو چھو سکتی ہے، وہ اگر عقیدے کے اندر خرابی ہوئی پھر تو چھوئے گی، پھر تو کوئی طاقت آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ باقی ایمان عقیدہ درست کرنے کے بعد بھی اگر مالک کی فرمانبرداری والا انداز اختیار نہ کیا، مسلسل نافرمانی کرتے رہے، تو وہ چار باتیں جب تک نہیں آئیں گی، سورۃ العصر کے اندر اس کا ذکر کیا۔ ایمان خالص تو بہرحال کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو جان ہی نہیں چھوٹنی، اور پھر عمل صالح ہیں، جانتے ہیں اللہ کی فرمانبرداری ہے، فرائض ہے، اور اس کے بعد ابھی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی جنت الفردوس کی باتیں ذرا بعد میں کرنا۔ پہلی بات ہے کہ جہنم سے تو چھٹکارا ملے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وتواصوا بالحق کرنی ہے، یہ حکم ہے مالک اور خالق کا، یہ کوئی رائے نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ نہ کوئی آپ کی روزی بند کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی موت کو قریب لا سکتا ہے کہ آپ حق بات بیان کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ شیطان ڈراتا ہے آپ کو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مالک کے یہاں تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا، یہ ہونا ہے۔ مالک کی طرف سے یہ وعدے کیے جا رہے ہیں کہ تمہارے درجات بلند ہوں گے، تم اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے راستے میں اپنا قدم ڈال دو۔ اور شیطان ڈراتا ہے کہ پھر تو نوکری چلی جائے گی، پھر تو کاروبار بند ہو جائے گا، علاقے والے مخالف ہو جائیں گے، پھر کون ہے آپ کے ساتھ تعلقات رکھے گا، کاروبار کون کرے گا آپ کے ساتھ، دوستیاں کون کرے گا؟ تو بتایا ان کی دوستیوں کا شوق ہے آپ کو جو میرے نافرمان ہیں، اور اگر میرا راستہ اختیار کرو جو میں بتا رہا ہوں تو ایسے ایسے دوست تمہارے حصے میں آئیں گے کہ جن کی دوستی کا کیا کہنا۔ انبیاء کی دوستیاں، صدیقین جو سچے لوگ گزرے ہیں انسانوں میں سے، ان کی دوستیاں آپ کے حصے کے اندر آئیں گی، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جانیں دے دیں، شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں بڑے بڑے درجات حاصل کیے اونچے درجے کے، وہ تمہارے دوست ہوں گے۔ صالحین تمہارے دوست ہوں گے، سارے کے سارے فرشتے تمہارے دوست ہوں گے، ہر طرف سے دوستی کے پیغامات اور بڑے بڑے گفٹ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے لے کے آئیں گے۔ سلامتی کے ہر وقت ہر لمحے اللہ کی رحمت اور شفقت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یہ بات ماننے کے بعد 1 سیکنڈ بعد یہ معاملہ ہو سکتا ہے، 1 منٹ بعد یہ معاملہ ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے بعد یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور بہرحال زندگی کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے۔ چلو 10 سال اور 20 سال اور لگا لو، کتنے اور، آخر مرنا۔ تو دیکھو یہ کتنی جلدی وقت گزر رہا ہے، اس لیے بار بار جو موقع ملتا ہے درس
دینے کا، درس سننے کا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گی کہ یہ جو ابھی آپ سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، یہ قصہ ماضی بن جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی یادیں بھی فراموش ہو جائیں گی۔ لیکن جو بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر نتیجہ نکلنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ تو ہفتے بعد یا کبھی مہینے بعد اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، باقی اصل بات قرآن کے اندر الحمدللہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک اگر آپ کو یہی بات نہ ملی تو کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا۔ ہر آیت، ہر انداز، ہر واقعہ اسی ایک مسئلے کو بیان کر رہا ہے کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے، اپنے مالک کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو مالک تمہیں اور زیادہ نوازے گا، اور زیادہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنیوں میں لائے گا، نور میں لائے گا، اور ایسے انداز سے تمہاری تربیت کرے گا، ایسی شخصیت بنے گی کہ تم چلتے پھرتے گویا اللہ کی دعوت کا ایک نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرو اپنے آپ کو۔ یہ ہے اللہ کے فرما بردار اور یہ ہے اللہ کے نافرمان، بالکل فرق واضح ہو جائے۔ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہ دو گروہوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، یہ ہے اللہ کے ماننے والے اور یہ ہے دوسرے دنیا دار۔ آخرت کے ماننے والے اور دنیا داروں میں بالکل فرق نظر آ جاتا ہے، اور لوگوں کو نظر آنا چاہیے۔ خود آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ آخرت کے ماننے والے ہیں یا دنیا کے چاہنے والے ہیں۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھیے یہ دعوت جو جاری ہے، صالح علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے۔ دیکھیے ہر نبی آ کے پہلی بات جس پر زور دیا جاتا ہے وہ یہی ہے، فرمایا تمہارے پاس رب کی کھلی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ پتھر کے اندر سے، چٹانوں کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی ہے، انہوں نے ان کا منہ بولا مطالبہ جو ہے وہ پورا کیا گیا ہے کہ دیکھو کتنی قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس نے چاہا وہ کیا اس نے، اور جو وہ چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی اس کو نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا، اس کو یہ چیز نہیں، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ تو صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ کون میری بات ماننے والا اور کون انکاری ہے، بس کون مجھے اپنا آقا مانتا ہے، مجھے سمجھدار مانتا ہے، اور کون میرے اوپر، میرے حکم کے اوپر حکم چلاتا ہے اور اعتراضات کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہی تو چھانٹی ہو رہی ہے۔ تو بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو بالکل غلط نظر سے اس کی طرف نگاہ نہ کرنا، برے ارادے کے ساتھ اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ قوم عاد کے اس سے پہلے قوم برباد ہو چکی ہے، میں نے پچھلے درس میں اس کا ذکر کیا، قوموں پر قومیں آتی رہی، برباد ہوتی رہی اسی ایک بات کی وجہ سے۔ تو ان کو بتایا گا تمہاری یہ قوم ہے، تم جانتے بھی ہو، وہ بھی جس کے بعد تمہیں اٹھایا ہے اور تمہیں یہ عزت اب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آج تم کو یہ جو اموار میدانوں کے اندر بڑے بڑے محلات بناتے ہو، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے محلات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے ان کرشموں کو یاد کرو اور اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ زمین میں فساد، یہ ہمیشہ یہی شرک کو فساد کہا گیا ہے، یہ فساد ہے زمین کے اوپر۔ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ اور اس فساد سے آج یہ زمین پھر بھر گئی ہے، ہر طرف جو پچھلی قوموں کے ہم معاملات پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا قرآن کے اندر آئے ہیں، کس طرح اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی نظر و نیاز لے کے جاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، جھکتے ہیں ان کے سامنے، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، یہ مانگتے تھے کافر و مشرک۔ تو حیرانگی اس وقت ہوتی ہے کہ کیسی ان کی مت ماری گئی ہے۔ لیکن اب ذرا اپنے یہ جو ہمارے مسلمانوں کے مندر ہیں، جن کو یہ درگاہ کہتے ہیں، مزار شریف کہتے ہیں، عرس مبارک کہتے ہیں، ان کے ذرا نظارے کریں تو سب کچھ وہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح ٹوکرے مٹھائیوں کے آ رہے ہیں بانٹنے کے لیے، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، اور وہاں جا کے سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، پکاریں لگائی جا رہی ہیں، یا خواجہ بس دے تیرے پاس آئے ہیں، کچھ مرادیں لے کر آئے ہیں، یا بری کر کھری، یا داتا گنج بخش، خزانے بخشیں، اور پھر کہیں سونے کے دروازے لگاتے ہیں، کہیں طواف ہو رہے ہیں، کہیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں نامراد قبروں سے، کہیں بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے، پوری زمین پر یہی کچھ ہو رہا ہے۔
تو اللہ کے بندو اسی کو اللہ شرک کہتا ہے، کفر کہتا ہے۔ یہ جو کچھ انسان یہ کر رہے ہیں ان مزاروں کے ساتھ، قبروں کے ساتھ، مورتیوں کے ساتھ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اصل میں یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اکیلے مالک کے سامنے ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ مالک چاہتا ہے یہ سب کچھ میرے سامنے کرو، تب میں تم سے خوش ہوں گا۔ یہ نہیں کہ تم کسی اور کے سامنے جو کرو میں تم سے خوش ہوں گا، کسی اور کو پکارو تو میں تم سے خوش ہوں گا، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ فساد برپا ہو گیا پھر زمین کے اوپر۔ تو اس قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقے والے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ یعنی یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ صالح کہہ رہا ہے کہ یہ جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہی مسئلہ تھا مکے کے اندر، یہی معاملہ شروع ہو گیا تھا کہ لوگ کہتے تھے شاعری ہے، کہیں سے سن کے آ جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، میری بات نہیں ہے، تم میرے سے مطالبہ کرتے ہو، اس میں تھوڑی تبدیلی کر لو، کمی کر لو، کوئی اور لے آؤ، اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میری تو نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ایک کشمکش برپا ہو گئی تھی۔ تو وہاں یہی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا جو ایمان لائے تھے کہ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا اسے ہم مانتے ہیں۔ غور کیجیے دلائل، جو ایماندار ہو گئے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کے اوپر معاملہ ہے، یہ کسی انسان کی وہ نہیں ہے کہ انسان کے شخصیت پرستی کر رہے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ لگاؤ ہے کہ ان کی بات ہے چونکہ اس وجہ سے مانتے ہیں، نہیں، بتایا جو بات وہ پیش کر رہے ہیں اس بات کو ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے، اس انداز سے۔ تو بتایا کہ اس طریقے سے جب گفتگو انہوں نے، تو گمنڈیوں نے آگے سے یہ کہا، ان بڑائی کرنے والوں نے، کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ آپ غور کیا، یہاں بھی وہی بات ہے کہ ہمیں اس صالح سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہی بات نبی علیہ السلام کو کہی جا رہی تھی، ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم آپ کو معزز سمجھتے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں آپ کے، ہمیں جو اعتراض ہے اس بات سے جو بات آپ پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی بات کا پھر جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، لہٰذا تمہارا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، انہوں نے میرے پاس آنا ہے، حساب کتاب کرنا، ان کی کھال اتارنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، ان کے اوپر عذاب نازل کرنا، چاہے میں دنیا میں عذاب نازل کروں تیری موجودگی میں، یا تجھے اوپر جب وفات ہو جائے اوپر تمہیں یعنی برزخ میں بلا لوں تو اس کے بعد یہ پیچھے رہ جائیں، اس کے بعد عذاب آئے، یہ کرنا فیصلہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنی بات پیش کریں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اس کے اندر اگر کمی کی، اس میں کوئی لالچ، اس میں کوئی ایسی چیز، کسی کی دوستی، کسی کی رشتہ داری یا اس طرح کا کوئی لحاظ کیا تو پھر آپ مجرم بنیں گے، لیکن اپنا کام آپ کر کے ان کو چھوڑیں، کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے اس کی ذمہ داری ہم نے آپ کے اوپر نہیں ڈالی ہے۔ تو اس انداز سے دیکھیے جب وہاں جو مکالمہ ہوا اصل میں بالکل وہی کشمکش تھی جو مکہ کے اندر برپا ہو گئی تھی، اور وہی آج بھی معاملہ ہے۔ اس قرآن کی جب دعوت پیش کی جائے گی، ایمان کی جب دعوت پیش کی جائے گی، تو اس کے مقابلے میں پھر ملفوظات ہیں اور اپنے اکابرین کے عقیدے ہیں اور اپنے بڑوں کے فلسفے ہیں، اور ان کے اوپر چونکہ چوٹ پڑتی ہے۔ قرآن کی بات پیش کی جائے تو ان کے مزاج کے اوپر، ان کے عقیدوں کے اوپر، ان کے اکابرین کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، اس وجہ سے یہ آگے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی اور کتاب لے کے آؤ، یہ بات سختی ہے، تھوڑا سا بس تشدد نہ کریں، سختی کرتے ہیں بات، آپ نرمی نہیں کرتے ہیں، کچھ کبھی تو تھوڑی بہت تو ہماری مان لیں، اب ساری کتنی آپ کی باتیں مانی، اب اتنی بال برابر بات ہے، اتنی تو ہماری مان لیں۔ اور اس بات کے جواب میں یہ تھا کہ اے نبی اگر تھوڑی بہت بات ان کی وجہ سے مانی جو میں نے پیش کی ہے کہ کہیں تعداد کے اندر اضافہ ہو جائے، کہیں یہ معاملہ ہو جائے، تو اس کے بعد جانتے ہو میں کیا کروں گا؟ اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں دنیا میں دوہرا عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ کیسی پوزیشن ہے نبی علیہ السلام کی؟ اور بتایا گیا کہ انبیاء کی یہ سنت رہی ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، پھر اس کے اوپر جماؤ دکھاتے ہیں، پھر اس کو پیش کرتے ہیں، اور اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوری سچائی کے ساتھ اس دعوت کو پیش کیا اور پھر اللہ کو گواہ بنایا آخری خطبے کے موقع کے اوپر کہ دیکھو، لوگوں سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا کہ بالکل آپ نے سچائی کے ساتھ پہنچا دیا ہے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تو گواہ رہنا، اور پھر لوگوں کو کہا کہ دیکھو جو یہاں موجود ہے وہاں پہنچاؤ، جہاں تک نہیں
یہ آواز پہنچی ہے، اور کتنے صحابہ ہیں وہاں سے وہ نکلے ہیں، اپنے گھروں میں بھی نہیں گئے ہیں، اور پوری دنیا پر پھیل گئے، ہر جگہ جہاں جہاں پہنچے اس پیغام کو۔ کیسی بڑی ذمہ داری انہوں نے نبھائی، ایسے نہیں ان کے درجات بنے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو بڑے بڑے درجات کا ذکر ہے، یا جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں سنا دی گئی تھی، اشرا مبشرہ، وہ ایسے نہیں تھے، وہ عملی میدان میں آئے تھے۔ انہوں نے اپنے مالک اور خالق کی بات کو پہچان لیا تھا، اور آخرت کے اوپر ان کی نگاہیں تھیں، وہ دنیا دار نہیں تھے، خالص آخرت کے اوپر، آخرت چاہنے والے، جنت کے چاہنے والے۔ اور جنت چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو دی جائے جو اس کا واقعی چاہنے والا ہے، جو واقعی اس کا شوقین ہے۔ تو مالک نے بیان کی بات، ہر جگہ یہی بات ہے کہ دیکھو صحیح معنوں میں اگر تم لگژری لائف کے شوقین ہو، اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہو، اچھے کھانے کھانے کے شوقین ہو، خوشبوؤں کے اندر رہنا چاہتے ہو، تو یہ راستہ اختیار کرو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جہاد کرو، عذاب علیم سے بچو گے، ورنہ عذاب علیم سے بچنا ممکن نہیں اگر تم اس راستے کو اگر پارشل ٹائم دیتے ہو، یا پارٹ ٹائم، یا یہ کوئی ثانوی سی حیثیت ہے، صرف نماز روزے کی پابندی یا روزے رکھ لیں گے تو حج کر لیں گے تو معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ نماز روزہ جمعہ یہ تو اسی ایک بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اگر وہ بات ہی نہیں ہے تو بتاؤ پھر ان چیزوں کی کتنی اہمیت رہ جائے گی۔ لہٰذا اگر جمعے کے دن اکٹھے ہوں تو اکٹھے ہو کے آپس میں مشورے کریں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے ہم نے کیا پچھلے ہفتے کیا کیا تھا، پچھلے مہینے کیا ہوا، سال کی کیا ہماری کوئی کوشش ہوئی، اور آگے ہمارے کیا پروگرام ہیں۔ یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اگر گفتگو ہوتی ہے، یہ ارادے ہیں، تو پھر تو نماز ہے اور جمعہ جمعہ ہے، اور پھر حج اور عمرہ، یہ ساری چیزیں اسی ایک بات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور اگر یہ ارادہ ہی نہیں ہے، کفر و شرک دندنا رہا ہے، طاغوت کی حکمرانی ہے، ہر طرف طاغوت کے جھنڈے بلند ہیں، تو ان کی خدائیوں کو ختم کرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد بتائیے اللہ کے ہمارا کیا مقام ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم وہ کام کر پائیں یا نہ، ہمارے ارادے تو یہی ہونے چاہیے، ہماری سوچ تو یہی ہونی چاہیے، ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ صرف کوشش دیکھتا ہے، صرف کوشش دیکھتا ہے۔ آپ نے کوشش کتنی کی ہے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کتنے مسلمان بنائے ہیں۔ باقی جن کے قانون تک ایمان عقیدے کی بات پہنچ رہی ہے، نہیں اس طرف آ رہے ہیں، طاغوت کے ساتھ چمٹے ہوئے لپٹے ہوئے ہیں، یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، جو کچھ قرآن کے اندر بیان ہوا ہے ہوگا ان کے ساتھ، بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس وقت یہ چیخیں گے یا اللہ ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ اس وقت بتایا جائے گا دنیا کون سی دنیا کی، وہ تو ختم کر دی گئی، اب تو وہاں کچھ بھی نہیں، اب جا کے کیا کرو گے؟ وہ جو ماحول تھا اس کے اندر، وہ جو کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں، وہ یہی تو حالات زبردست ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے لیے، یہی تو حالات ہیں، یہی تو ماحول ہے، یہ دوبارہ نہیں بنے گا۔ اس سے پہلے کتنے لوگ آئے ہیں اپنی زندگی برباد کر کے چلے گئے، کتنے ہیں جو کامیاب کر کے چلے گئے، سب کے ریکارڈ بن گئے، ہمارا بھی ریکارڈ بن رہا ہے، ہر لفظ جو منہ سے نکلتا ہے وہ نوٹ ہو جاتا ہے، یہی سارا ایک کتابی شکل میں، کارڈ کی شکل میں ہمارے ہاتھ کے اندر پکڑا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب، یہ ہے تیرا نامہ حیات۔ اور انسان جب اس کو دیکھے گا کہے گا آئے میری کم بختی، یعنی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات میری اس کے اندر چھوڑی گئی ہے، نہ کوئی بڑی بات اس کے اندر میری چھوڑی گئی، سب کچھ یہاں درج کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک اس دن ایسے پچھتاوے سے جو بڑا خوفناک پچھتاوا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ ایمان عقیدہ درست ہو گیا ہے، اب عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس راستے میں آگے بڑھیں۔ اور بہت ہی زیادہ یہ عجیب دور کے اندر ہے کہ مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا ہے، باقی ہندوؤں سکھوں اور دوسروں کی اب بات کیا کی جائے، ان مسلمانوں کے اندر یہ فرقے بن گئے، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، اور بڑے بڑے علماء ہیں، پگڑی باندھ کے آئے ہیں اور کورسز کر کے آئے ہیں، مخرج سیکھ کے آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایسا شرک وہ پھیلا رہے ہیں کہ ہر طرف شرک کا ایک طوفان امڑ آیا ہے اللہ کے خلاف۔ انہوں نے کتابیں لکھ لکھ کے مکتب بھر دیے، بڑی بڑی لائبریریاں بھر دی اور بازار بھر دیے، انہوں نے ساری اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ تو آپ ان کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، صوفیوں کی عبد القادر جیلانی کی کتابیں دیکھیں، محی الدین چشتی کی کتابیں دیکھیں، مجدد الثانی کی دیکھیں، اور شاہ ولی اللہ کے پورے خاندان انفاس العارفین دیکھیں، حجت اللہ البالغہ دیکھیں، سب اعلیٰ حضرت کی دیکھیں، ابو العلا کی دیکھیں، ہر ایک نے یہی بس معاملہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا جو ہے نا، وہ بس گویا اللہ ہی کو پکارنا۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی یہی کہتے ہیں سارے۔ اور مالک فرمائے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے بندوں کو، میرے غلاموں کو، میرے بندوں کو یہ مجھے چھوڑ کر اپنا الہ بنائیں، مشکل کشا داتا دستگیر سمجھیں ان کو، اور پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو شاباشی دوں گا، ان کے انعام ملیں گے، اس کے جنت ملے گی۔ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے جہنم بنائی ہے ایسے کافروں کے لیے، انکاریوں کے لیے، اور وہاں جائیں گے۔ یہ جانے کے بعد وہاں ان کی کشمکش، ان کے علماء کی، پیروں کی اور
مریدوں کی اور سیاسی لیڈروں کی اور ووٹروں کی اور ان جرنیلوں کی اور نجی جوانوں کی ایک لڑائی شروع ہو جائے گی، اللہ جانتا ہے وہاں خوفناک قسم کا انجام ہے، ان کا واپس نہیں آ سکیں گے۔ آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، کمیوں کوتاہیوں کو سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سارے کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر اور ان منافقوں کے اوپر اور باغیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے۔ کو لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم۔